سبحان اللہ. جنگ بدر 70 کفار قید ہو گئے. 70 قید ہو کر کے لائے گئے. اب قیدی ہیں, قید کا معاملات, ان کو رسی باندھے گئے, کہیں بھاگ نہ جائیں, کہیں نقصان نہ کچھ پہنچائیں. جنگ میں فتح مسلمانوں کو ملی. ہوا کیا, جب قیدیوں کو رسی باندھی گئی, رات میں میرے مصطفیٰ آرام میں, سارے صحابہ آرام میں, کچھ لوگ بیداری کے عالم میں نگہداری کر رہے ہیں, تو میرے آقا کے کانوں میں آواز آئی کہ جیسے کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. تو میرے نبی نے کانوں سے آواز سنی, ہو گئے بیدار. تو کیا بات ہے, دیکھا تو وہاں جو بدر سے کفار غیر مسلموں کے وہ قیدی رسیوں میں بندھے ہوئے تھے, وہی کچھ آوازیں تکلیف کی وجہ سے نکال رہے تھے. تو میرے آقا نے دیکھا تو فرمایا, لوگوں قیدی تو ضرور ہے لیکن کسی ظالم کے پاس نہیں, یہ محمد عربی کے قیدی ہے, ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو, تکلیف ہو رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. میرے مصطفیٰ سبحان اللہ, میدان جب فتح مکہ کے دن مکے میں آ گئے, سبحان اللہ. اب جن لوگوں نے مصطفیٰ کو مکے سے نکالا تھا, توجہ سے, بڑا پیارا جملہ اونچا بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ. سبحان اللہ. جنہوں نے مصطفیٰ کو نکالا تھا, پتھر مارے تھے, تکلیفیں پہنچائی تھے, اللہ اکبر, آج اب میرے مصطفیٰ مکہ میں فاتح بن کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ہر ایک جس نے مصطفیٰ کو جو تکلیف پہنچائی تھی نا اس زمانے میں, اس کو اپنی غلطی یاد آنے لگی ہے. بے شک, فلانی جگہ یہ کیا, فلانی جگہ وہ کیا, فلانی جگہ وہ کیا. اب ہر ایک کو اپنی غلطی یاد آ گئی. توجہ ہے. بے شک. اب ہر ایک سوچنے لگا اب بچنے کی کوئی گنجائش نہیں. ہم نے بہت نبی کو ستایا تھا, اللہ, بہت ستا کے مکے سے نکال دیا تھا. آج بدلے کا دن آ گیا ہے, اب نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. ہم نے بہت ستایا اتنا کہ مکہ بھی چھوڑنا پڑا. اللہ اکبر, اللہ. لیکن آج تو الٹا ہو گیا, اب حضور فاتح بن کے آ گئے ہیں. سبحان اللہ. ہزاروں کی استعداد میں صحابہ فاتحانہ طریقے سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ. میرے مصطفیٰ جب خانے کعبہ کے سامنے آ گئے, اور بادشاہوں کی طرح ناچ نغمے نہیں, جشن کا فتح منا کر کے لڑکیوں کو نچانا نہیں, ڈول تماشے نہیں, شراب کباب کی مجلسیں نہیں, ایسا نہیں, بڑے کرارے اعلان نہیں ہو رہے ہیں, بلکہ میرے مصطفیٰ نے اونٹنی پر ہی سجدہ کیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تیرا گھر ان بتوں سے آزاد ہو گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیرے توحید کا جھنڈا بلند ہو گیا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہر کوئی پریشان ہے. ابھی میرے بارے میں اعلان ہوگا, ابھی میرے بارے میں اعلان ہوگا, میں نے فلانی جگہ حضور کے گلے میں رسی باندھی, فلانی جگہ چادر باندھی, فلانی جگہ پتھر پھینکا, فلانی جگہ یہ تکلیف دے دی. ہر ایک سوچتا ہے ابھی میرا بھی نام اٹھے گا تو مجھے بھی پھانسی پہ چڑھایا جائے گا, نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا. اب سب سہمے ہوئے ہیں پریشانی کے عالم میں. میرے آقا نے فرمایا, او لوگو, آج یہ نبی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ سلوک کر دیا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. زندہ باد, زندہ باد, اللہ, یا رسول اللہ, زندہ. آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج امن کا دن ہے. سبحان اللہ. بولو بولو سبحان اللہ بولو. دنیا کے بادشاہ جب کسی ملک میں فاتح بن کے جاتے ہیں تو ملیا میٹ کرتے ہیں, جائیدادیں لٹا دیتے ہیں, عورتوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹا دیتا ہے, جوانوں کا قتل و غارت ہوتا ہے, خون کی ندیاں بہی جاتی ہے, مال و جائیداد لٹایا جاتا ہے. وہ سمجھتے تھے شاید وہی کچھ ہوگا, لیکن وہ جانتے نہیں تھے یہ نبی ظالم بن کے نہیں, رحمت للعالمین بن کے دنیا میں آئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ کریم نے اعلان کیا آج کسی کو بدلہ نہیں ہر ایک کو معافی مل گئی ہے جو فلاں کے گھر میں جائے گا معافی ہے جو فلاں جگہ چھپ جائے گا معافی ہے جو تلوار کو چھوڑ دے گا معافی ہے ہر ایک کو معافی مل گئی آگے بڑھتے 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 میرے نبی کعبہ کے دیوار کے قریب آ گئے اللہ سبحان اللہ اللہ مجھے لگ رہا روتے روتے میرے مصطفیٰ آئے ہوں گے کیونکہ جب نبی مکے سے نکلے تھے تو بڑا رونا آیا تھا اے کعبہ میں تجھے جدائی میں نہ چھوڑتا لیکن ان مکہ کے لوگوں نے مجھے یہاں چین سے بیٹھنے نہیں دیا اسی لیے میں اب تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں اب جب نبی آئے ہوں گے تو کیا پرکیف منظر رہا ہوگا کعبہ کے سامنے آئے لیکن کعبہ کا جو چابی بردار تھا عثمان بن طلحہ اس کا نام تھا کافر تھا اس کو اپنا واقعہ یاد آیا ایک زمانے میں نبی نے عثمان بن طلحہ کو کہا تھا او ابن طلحہ ذرا کعبے کی چابی مجھے بھی دے دو میں اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں اس نے میرے نبی کو دھکا مار کے باہر نکالا چابی وہ بھی نہیں ملے گی اب آج جب نبی فاتح بن کے آیا سبحان اللہ اب فاتح بن کے تشریف لائے ہیں اب کس کی مجال ہے کہ چابی نہیں دے گے میرے نبی نے فرمایا عثمان چابیاں دے سبحان اللہ سبحان اللہ اب عثمان کو تو وہ یاد واقعہ تو دماغ میں گھومتا تھا اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا میرے نبی نے کہا چابیاں تو دے سبحان اللہ چپکے سے چابی حضور کے ہاتھ سبحان اللہ میرے آقا نے کعبے کا دروازہ کھولا سبحان اللہ اندر 360 بت رکھے تھے پتھر ان کو نکال دیا سبحان اللہ قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ایک ایک بت کو اشارہ کر رہے تھے وہ پتھر جب گر جاتا تھا نیچے ٹوٹ جاتا تھا نکالو باہر یہ اللہ کا توحید والا گھر ہے یہاں بت پرستی نہیں یہاں 360 معبود نہیں یہ ایک گرب کا مکان ہے یہ ایک رب کا گھر ہے یہاں بت پرستی نہیں ایک رب کی پرستش ہوگی عبادت ہوگی نکالتے گئے سب سے بڑا بت رہا اللہ سب سے اوپر جو بت بڑا تھا میرے نبی نے فرمایا او علی یہ عصا میرا ادھر تک جا نہیں رہا ذرا آپ آجا میرے کندھوں پہ چڑھو اور اس کو نیچے کر دو اس کو نیچے کر دو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے آقا تیری نظمت پہ میری جان قربان میری مجال سبحان اللہ حضور کے کندھے پہ چڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ میری مجال کی نبی کے کندھوں پہ چڑھوں حضور ایسا نہیں ہو سکتا آپ میرے کندھوں پہ چڑھو فرمایا علی میں تو چڑھتا لیکن میرا جو بوجھ ہے وہ برداشت نہیں کر پاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا جو نبوت کا بوجھ ہے وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے نہیں حضور بے ادبی ہوگی میں کیسے چڑھوں گا فرمایا چڑھنا ہی ہے حکم نبی ملا تو علی میرے مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھ گئے سبحان اللہ آسے کا اشارہ کیا بڑا بت نیچے آ گیا لیکن علی نے فوراً کودے نیچے چھلانگ لگائی حضور نے تبسم فرمایا علی اتنی جلدی نیچے کیوں آ گئے تو جلد بازی میں نیچے آ گئے کیوں چھلانگ ماری عرض کرنے لگے آقا میں تو ڈر گیا کہا کیوں کہا میں جب تیرے کندھوں پہ چڑھ گیا مجھے لگ رہا تھا میرا سر عرش کے ساتھ لگ رہا تھا میرا سر عرش کے ساتھ لگ رہا ہے اب اتنی اونچائی سے نیچے آنا میں ڈر گیا تو کود گیا نیچے تو حضور نے فرمایا او علی اتنی جلد بازی نہیں کرنی تھی تو نیچے کیسے گرتا چڑھانے والا نبی تھا اتارنے والا جبریل تھا سبحان اللہ 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 کھانے کعبہ سے 360 بت باہر نکالے گئے اب عثمان بن طلحہ میرے آقا نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اللہ کا شکر کیا ہے اللہ اکبر اکبر سبحان اللہ فرماتے ہیں باہر آئے یہ عثمان کا لبیک میں حاضر ہوں کہ عثمان آج بدلے کا دن نہیں ہے بے شک اللہ آج بدلے کا دن نہیں
میرے آقا میرے نبی اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تو اس سوچ میں تھا مجھ کو کیا سزا ملے گی جو میں نے بدسلوکی کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان ابن طلحہ ادھر آ، آج تک جو چابیاں تیرے پاس تھی یہ عارضی تھی، سبحان اللہ، آج کے بعد یہ چابیاں قیامت تک تیری نسلوں کے حوالے ہو جائیں گی۔ قیامت تک اب کسی کی مجال نہیں جو تم سے چابیاں چھینے گا۔ آج میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے ان چابیوں کا مالک بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لوگوں وقت جو زیادہ گزر گیا، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر دنیا کو انسانیت سیکھنی ہے، تاریخ اگر ڈھونڈے گی، خدا کی قسم اگر تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اقدس چچائی لاسانی یا رسول اللہ، ذاتی اقدس چچائی لاسانی، ذوالجلالس چوبس مدا چونی، صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ یا رسول وسلم علیک یا کت گلابس چون ہیوں خوشیبو، سبحان اللہ۔ آٹھ نبی کس حسین چیوت ادا چونی، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا قربان لگنے پائی نازن میں جوانی، ٹاٹھ نبی قربان لگنے پائی نازن میں جوانی، ہم مائی چانے رادو چھوس نال دیوانی، بے ونیو دل خولت قربان لگنے پائی نازن میں جوانی، ہم مائے چانے رادو چھوس نال دیوانی، یا رسول اللہ چھمالو دولت جاؤ حشمت نات پرنچ، چھمالو دولت جاؤ حشمت نات پرنچ، یدوئی میں منظور تھاوی ہم سئی چھم سلطانی، یدوئی میں منظور تھاوی ہم سئی چھم سلطان، تلا بڑی ونیو سری قربان لگنے پائی نازن میں، اگر بڑی جوان چیزن پر حضور نبی اس قربان کریں جی میں نے دل خولت قربان لگنے